الشوق يبقى طويل الشوق يبقى في اغترابي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو قرآن یا احادیث پر معذلہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے نا، جبھی تو آپ دیکھیں دنیاوی نفسا نفسی میں بے انتہا پوری طرح ملوث ہوتے ہیں نا۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ کامیاب ہیں۔ اللہ پر توکل رکھنے والے لوگوں کو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک صبر کی خوبصورت ترین طاقت ہوگی۔ ان کے اندر جو اللہ کی عاجزی ہوگی نا، اللہ کی محبت ہوگی، ظلم کرنے والوں کے خلاف ڈر ہوگا، وہ انتہا درجے کا پرد ایمان ہوگا۔ کئی صحابہ کرام کے توکل، بزرگان دین کے توکل دیکھیں اللہ پر، واللہ کیا خوبصورت توکل تھے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، آپ کو نا دنیا کی کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ دنیا کی جو فکر ہے نا، در حقیقت یہ آپ کو آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہے۔ آپ آخرت کی فکر سے بالکل باغی ہو جاتے ہیں، جبکہ توکل ایک ایسا خوبصورت اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ایک ایسی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے کہ یہ جب آپ کے اندر تخلیق کیا جاتا ہے یا جب آپ کے اندر اتار دیا جاتا ہے نا، تو آپ دنیا کی پریشانیوں سے بالکل بری ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پر جب آپ توکل کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے بری کر دیتا ہے۔ جب آپ دنیا کی پریشانیوں سے بری ہوتے ہیں نا، تو آخرت کی پریشانیاں، آخرت کی فکریں آپ کے اندر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بس آپ کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے والے بہترین راستے تخلیق کیے ہیں نا، ان میں ایک بہت ہی خوبصورت ترین راستہ تخلیق کیا ہے، وہ ہے توکل۔ آپ کے اندر جو خوبیاں پیدا کرتا ہے نا، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ تو توکل کے بارے میں تو میرا ماننا ہے کہ اللہ پر توکل کر لینا بہترین قیمت لگوا لی آپ نے۔ جب آپ اللہ پر توکل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی بہترین قیمت لگوا لی ہے۔ پھر آپ کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کیا ایسا پیش کروں کہ میرا یہ جو رب ہے نا، یہ میرے سے خوش ہو جائے، کیونکہ جب یہ خوش ہوگا نا تو یہ جو آپ کو دے گا نا، وہ نہ صرف دنیا میں دے گا بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ کا دینے کا جو ایک انداز ہے توکل والوں کے لیے، کہ جو توکل کرتا ہے وہ بہت خوبصورتی سے بری کر دیا جاتا ہے، دنیا سے، دنیا کے غموں سے، نفس سے بری کر دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، توکل کرنے والے پر نفس ہیوی نہیں ہوتا، کیونکہ نفس انسان کے ذریعے سے دنیا میں اپنی منمانیاں کرے گا، کیونکہ نفس جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، نفس جو ہے وہ دنیا میں اتارا گیا ہے انسان کے ساتھ۔ نفس کے لیے جو بھی کام ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ دنیا تک ہے۔ آخرت میں نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں نفس ہے ہی نہیں، وہاں نفس کا کوئی کام ہی نہیں ہے آخرت میں۔ مطلب نفس نے جو بھی کرنا ہے انسان کے ذریعے سے دنیا میں ہی کرنا ہے، اور یہاں پر اس نے سر توڑ کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے جو ہو میں کروں، اور نفس نے اپنی اجارہ دری دنیا میں ہی قائم کرنی ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں اجارہ دری کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ پورا زور لگائے گا دنیا میں انسان کے ذریعے سے اپنی تمام سے تمام تر حکومتیں کرنے کی، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس نفس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے بہترین لوگوں میں سے جو اللہ کے توکل کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان پر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ توکل کرنے والوں پر نفس کا اثر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توکل کرنے والوں میں شمار کر دے۔ یہ خوبصورت طاقت اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو بہت ساری طاقتوں کے ساتھ توکل بھی ایک طاقت کے طور پر دیا کہ یہ لو، اس سے بھی تم نفس پر فتح حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔